چونکہ ایک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے دو قسمیں کر دیں. محرمات کا ذکر الگ کر دیا کہ جن کے ساتھ آپ کے رشتے کی نوعیت اس طرح کی ہے، تقدس کی، پاکیزگی کی، کہ وہاں پر ازدواجی زن و شوئی کے تعلقات کا قیام یہ انسانی فطرت کی طبیعت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے تقدس اور پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ان کو محرمات میں شامل کیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ پاک نے خود گن کر ان کی ڈیٹیل بیان فرما دی. اس کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ تین رشتے جو اقرب ترین ہیں. پھر اس کے بعد پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں. یہ تو وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا نسب کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے محرمات کے اندر اس رشتے کا ذکر کیا جس کی تحریم رضاعت کی وجہ سے ہے. دودھ پلانے والی ماں تحریم کے اندر حقیقی ماں کی طرح ہے. اس کی بیٹیاں اور اس کے جو باقی رشتہ دار جن کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور خالائیں، پھوپھیاں، وہ سارے یعنی جو کچھ نکاح سے حرام ہوتا ہے نسب کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے، وہ سارا رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید نے پھر جو اور ذکر کیا اس میں فرمایا تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری جو ساس وہ جو رشتہ ہے اس سے نکاح حرام ہے. ان کے ساتھ فرمایا تمہاری عورتوں کی بیٹیاں یعنی بیوی سے جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کی پچھلے کسی شوہر سے اگر اولاد ہے اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا، نکاح کے بعد خلوت میسر آ گئی ہے، تو اب ان بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح فرمایا تمہارے سگے بیٹوں کی جو عورتیں یعنی جو بہویں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اور ایک بات فرمائی ان تجمعوا بین الاختین کہ دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں لانا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. یہ تو قرآن مجید کے اندر. مگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے دو بہنوں کے ساتھ ساتھ یہ جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تشریعی اختیارات دیے، جو لیجسلیٹو اتھارٹی دی، اس کی روح سے سرکار نے یہ جو پھوپھی اور بھتیجی کو اور بھانجی اور خالہ کو ان کو بھی آپس میں جمع کرنا، کہا کہ یہ محبت کے رشتے ہیں، ان میں سوکنا پن ہونا یہ انسانی طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے. اور آخری رشتہ جس کا ذکر کیا وہ فرمایا وہ عورتیں جو آلریڈی کسی کے نکاح کے اندر ہیں، جب تک کہ ان کو وہاں سے طلاق نہیں ہوتی اور عدت کے مرحلے مکمل نہیں ہوتے تب تک کسی کی حالت نکاح میں دوسرا نکاح اس سے کرنا یہ حرام قرار دیا. یہ کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم